جی السلام علیکم، میں نواز عثمانی ایڈوکیٹ ہوں۔ تو یہ ہل پارک کی ہم کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ اس میں کچھ کام کیے جائیں اور کچھ اس کے اندر بہتری لائی جائے، چونکہ جو حشر اور جو حالت ہل پارک کی ہو رہی تھی وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تو چونکہ ہم شروع سے ہل پارک کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کی جگہ کو، اور یہ ایک نعمت ہے جو کراچی والوں کے پاس ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے۔ تو ذرا سا یہ ایک ویڈیو میں نے اس کی بنائی ہے جو ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی کاوش کر رہے تھے۔ آپ اس کو دیکھیے تو میں اس کو فردر آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ ہل پارک کی جھیل ہے۔ اس کا پانی، اس کا لیول پانی کا بہت زیادہ نیچے ہے اور گندگی اتنی ہے کہ میں ابھی جو ویڈیو بنا رہا ہوں ادھر سانس لینا، کھڑے ہو کے سانس لینا مشکل ہے۔ یہ جھیل کا خشک ایریا ہے اور بہت برے حالوں میں ہے۔ اچھا، یہ جھیل ہے، اس کی سراؤنڈنگ کا ایریا جو ہے یہ ہم نے انڈرٹیک کیا تھا کہ اس کو، جھیل کو اور یہ پورے سراؤنڈنگ ایریا کو، اس کی صفائی ہم خود کریں گے کہ ایم سی جو اپنے کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی وہ دوسری جگہوں پہ دیکھ لے گی، اور یہ پورا ایریا جو ہے یہ سراؤنڈنگ کا، یہ جھیل چل رہی ہے اور اس کی یہ سراؤنڈنگ ہے، اس کو پورے کو ہم نے انڈرٹیک کر لیا تھا اور تقریباً 6 مہینے اس کو اتنا صاف کروایا کہ یہ بالکل کچرا فری ہو گیا تھا، یعنی کچرا ادھر ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ پورا ایریا ہے۔ جب ہم نے اس ایریے کو انڈرٹیک کیا تھا تو اس وقت یہاں پہ کچرے خانے بنے ہوئے تھے، یعنی برے طریقے سے یہاں پہ کچرا جو ہے وہ ڈمپ کیا جاتا تھا باقاعدہ طور پہ، اور اس کو صفائی کروانے میں کافی بندے ہم نے لگائے شروع میں، اور انیشلی یہ ساری چیزیں صفائی کروانے میں کافی ٹائم لگا ہمیں، یعنی ہفتوں لگے۔ اور یہ جتنے آپ جگہ جگہ ہم نے جو ہے ڈسٹ بن یہاں پہ انسٹال کروائے تھے، تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے مختلف درختوں سے، آگے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔
اور یہ پورا ایریا یعنی اس کو جو ہے جو شروع میں صفائی کروائی ہے تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ پورا ایریا، یہ جہاں تک میں دکھا پا رہا ہوں، یہ پورا ایریا کچرا خانہ تھا. اور یہ بھی دیکھیں کچرا خانہ ہے. کچرا خانہ یہ سمجھ لیں نہ ہونے کے برابر ہے جو اس وقت تھا. یہ پورا ایریا جو ہے بہت برے طریقے سے گندا ہوا تھا. اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ جھاڑیاں اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی تھیں، اس کو ختم کروایا تھا. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر کیا ہوا کہ یہ دوبارہ سے کچرے خانے میں تبدیل ہو رہا ہے. یہ جھیل کا خشک ایریا ہے. یہ پورا کچرا خانہ تھا. یہاں پہ جھاڑیاں اور کچرا برے طریقے سے ڈمپ ہوا تھا. اس کو تقریباً بہت سارے لوگوں کو انوالو کر کے اور کافی دن جو ہے اس کو صفائی کروائی ہے ہم نے. اور اس کے بعد میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا پوزیشن رہی. تو یہ جو ہے یہ جھیل کا پانی ہے جو بالکل تعفن زدہ ہے اور اس کی صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے. ایون اس کو اگر پتہ نہیں کس طرح سے یہ مینٹین کرتے ہیں. جب تک میں یہاں پہ تھا یعنی ہم لوگ تھے یہاں پہ تو اس کو کوشش کرتے تھے کہ پانی کا لیول جو ہے وہ اوپر تک آئے اور اس کی وجہ سے پانی صاف بھی ہوتا تھا. لیکن ابھی یہ بالکل چھوڑا ہوا ہے اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہوئی کہ ہم نے اس کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے. جی یہ جو سارا جھیل کا سراؤنڈنگ میں نے آپ کو دکھایا، یہ کچھ ٹائم جو ہے یہاں پہ میں جیسے ہم لوگ آتے تھے اور یہاں پہ کوشش کرتے تھے کہ تھوڑی سی ایکسرسائز وغیرہ کے لیے رکیں. لیکن یہاں اتنا کچرا تھا، اتنا برا حال تھا کہ کسی کا وہاں پہ کھڑے ہونا اور ایکسرسائز کرنا محال تھا. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا بہتری لائی جائے، خاص طور پہ اس علاقے میں جو کہ یہ پوری جھیل آپ کو میں نے دکھائی ہے اور اس کا سراؤنڈنگ ایریا ہے. چونکہ یہ وہ ایریا ہے جو ہل پارک کا مین ایریا ہے اور ہل پارک کے 3 گیٹ ہیں اور تینوں کے تینوں جو الٹیمیٹ ان کی انٹرنس ہوتی ہے وہ اسی جھیل کی طرف ہوتی ہے. تو ہماری یہ کوشش تھی کہ اس پورے ایریے کو، جھیل پارک کے ایریے کو، جھیل کے ایریے کو ایسا کر دیا جائے کہ لوگ یہاں پہ آئیں اور ان کو ایک خوشی محسوس ہو، ایک اچھا ماحول میسر ہو اور ان کو پتہ چلے کہ ہاں یہاں پہ کچھ کام ہو رہا ہے. تو ہم نے اپنے تئیں اپنی سی کوشش کی بغیر کسی سے کوئی چیز جو ہے وہ مانگے ہوئے یا چندہ کیے ہوئے کہ اس پارک کو اور اس کی جھیل کی سراؤنڈنگ کو جو میں نے جگہ آپ کو دکھائی اس کو ایسا کر دیا جائے کہ بالکل صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین اچھا ماحول پرووائڈ کر دیا جائے لوگوں کو. اس میں ہم، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم کافی مہینوں اس کے اوپر کام کرتے رہے، اس کی صفائی ستھرائی کرتے رہے، اس میں پلانٹنگ کرتے رہے اور باقاعدہ طور پہ کوشش کرتے رہے کہ پلانٹس جو ہم لگا رہے ہیں اس میں باقاعدہ طور پہ ان کو پانی بھی میسر ہو اور وہ پھلیں پھولیں. اور گراس کوشش کی کہ گراس جو ہے وہاں کی بہتر ہو جائے. اس کوشش میں ہم لگے ہوئے تھے تقریباً 6-8 ماہ جو ہے مسلسل ہم نے اس کے اوپر کام کیا. ایون جھیل کے اندر جو میں نے آپ کو دکھایا، ہم نے کوشش کی کے ایم سی کے لوگوں کو آن لائن لے کے اور ان سے مذاکرات کر کے کوشش کی کہ جھیل کے پانی کو جو ہے وہ اس کا لیول جو ہے آہستہ آہستہ بڑھا دیا جائے اور اس کو اوپر تک لایا جائے. اس کے علاوہ جھیل کا جو خشک ایریا ہے اس کی ہم نے 2-3 ہفتے انتہائی محنت کے بعد اس کو بہترین صاف ستھرا کر دیا تھا، چونکہ وہ پورا ایک کچرے کا ڈمپ تھا وہاں پہ. تو یہ سارا کام چل رہا تھا اور چونکہ جھیل کی ہم نے صفائی کروائی تھی تو پھر یہ ہوا تھا کہ بہت سارے اس کے بارڈرز جو ہیں
وہ ایسے ہو گئے تھے کہ وہ وہاں سے لوگوں کی انٹرنس پاسبل ہو گئی تھی. تو ہم ابھی جو ہے اس کئی لوگوں کو ہم نے بلا کے ان کے ریٹ لے رہے تھے کہ اس کے پورے بارڈر کے اوپر فینسز لگا دی جائیں تاکہ کسی کی انٹری جو ہے اس کے اندر نہ ہو سکے. ابھی یہ کام چل رہا تھا. اور دوسرے ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو جھیل کے جہاں سے پانی آبشار بن کے گرتا تھا، یعنی ایک طویل عرصے پہلے 20-30 سال پہلے جو ہے وہاں پہ باقاعدہ یہ جھیل جو ہے آپریٹو تھی. جھیل کے جو کارنرز ہیں وہاں سے پانی اس کے اندر جاتا ہے اور پھر وہاں سے آبشار بن کے نکلتے ہوئے پورا فلوٹ کرتا ہوا وہ جھیل کے اندر دوبارہ چلا جاتا ہے. تو ہم اس کو ریوائیو کرنے کا سوچ رہے تھے. اس کے اندر KMC والوں سے ہم نے مل کے کوشش کی تھی کہ اس میں پانی کو فل کر دیا جائے. اور پانی کو فل کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کہاں کہاں سے اس میں جو ہے لیکیجز ہیں جس کو ہمیں فل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پانی اس کو وہاں پہ آئے تو وہ پراپر طریقے سے ایک جھیل کا نقشہ ہو اور آبشار کا نقشہ وہ دے. تو ہماری یہ کوشش تھی کہ اس کو جھیل کو ریوائیو کر کے اور اس کے اندر بہترین پودے جو ہے وہ لگوا کے اور اس کو ایسا کر دیا جاتا کہ کراچی والے یہاں پہ وزٹ کرتے تو ان کی طبیعت خوش ہو جاتی. تو ابھی ہم ان چیزوں کے ریٹس لے رہے تھے, اس کو ایسیس کر رہے تھے کہ اس کے اندر کتنا خرچہ ہے اور اس کے اندر کیا کیا کرنا پڑے گا ہمیں. کہ سڈنلی جو ہے KMC کے یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے ایک مجھے فون کال کی کہ جی آپ کو جو ہے وہ کام سے روک رہے ہیں اور آپ جو ہے مزید فردر اس میں کوئی کام نہ کریں چونکہ ڈی جی پارکس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جو ہے یہ کام نہ کریں. تو میں نے ان کو رپلائی کیا, میں نے کہا دیکھیں آپ جو ہے اس طرح سے منع نہ کریں, اس کے اندر دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو آپ کر کے دیں کراچی والوں کے لیے, ادروائز اگر ہم کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں تو پھر ہمیں کرنے دیں تاکہ ہم آپ کی ہیلپ ایک طرح سے کر لیں اگر آپ نہیں کر پا رہے تو. اس میں اس کے بعد میری ڈی جی صاحب سے باضابطہ طور پہ ملاقات ہوئی. ڈی جی صاحب نے اس بات کو تقریباً یہ مارچ کی بات ہے, اس بات کو اب تقریباً آج کے دن 4 مہینے تقریباً ہو رہے ہوں گے. تو ڈی جی صاحب نے مجھے باضابطہ طور پہ کہا کہ دیکھیں صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہ ساری ایفرٹس کر رہے ہیں اور بہت بڑی بات ہے آپ اس طرح سے کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہم خود کریں اور گورنمنٹ کر کے دے, ظاہر ہے کہ پبلک کے لیے. تو میں نے ان کو اپریشیٹ کیا ڈی جی صاحب کو, اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں صاحب 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ یا تو آپ کریں گے چونکہ آپ کا ڈومین ہے, یہ آپ کو کرنا ہے, لیکن اگر آپ نہیں کر پا رہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے تو پھر یہ ہم کر لیتے ہیں, آپ ہمیں کرنے دیجئے. انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ فکر نہ کریں, یہ کام ہم کر لیں گے, اور آپ نظر رکھیے اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو کہ خلاف ضابطہ ہے یا کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو آپ مجھے انفارم کیجیے گا. یہ بات ان سے میں نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں تھوڑا جلدی کیجیے کیونکہ آلریڈی اس جگہ کی تو بہت بری حالت ہو رہی ہے. ڈی جی صاحب نے مجھے ایشور کر کے اور مطمئن کر کے واپس بھیج دیا. اس کے بعد سے میں نے یہ کام جو ہے اسٹاپ کیا ہوا ہے. ابھی میں جیسے کہ بتا رہا ہوں کہ 3 سے 4 مہینے گزر گئے ہیں. یہاں کی حالت جیسے میں نے چھوڑی تھی اس کے بعد بالکل ہی ستیہ ناس ہو گئی ہے, دگرگوں ہو گئی ہے, اور مجھے کوئی صفائی کرنے والا نظر نہیں آتا, یہاں پہ کوئی پانی دینے والا نظر نہیں آتا, کوئی خیال رکھنے والا نظر نہیں آتا کہ اس کو جو ہے کوئی ایڈمنسٹریشن اس کی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. ہل پارک کی موجودہ کنڈیشن یا کافی پہلے سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ عام پارکوں سے زیادہ اس کا برا حال ہے. بالکل یتیموں اور لاوارثوں کی طرح اس کو چھوڑا ہوا ہے. اس کے اندر کوئی انیشیٹو نہیں ہے سوائے اس کے کہ 2 نمبریاں اس کے اندر چل رہی ہیں, اس کے اندر بدتمیزیاں چل رہی ہیں, اس کے اندر ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ میں یہاں آپ سے یعنی بیان نہیں کر سکتا. اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں ہے, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے
یا کوئی پانی دینے کا سلسلہ ہو پودوں کو، بالکل لاوارث کی طرح اس کو چھوڑا ہوا ہے. تو یہ جو ہے میری کوشش تھی کہ یہ کام جو ہے یا تو میں کرتا رہتا یا پھر ڈی جی صاحب کرتے رہتے، لیکن چونکہ 3-4 مہینے نہیں گزر گئے ہیں اور کوئی فردر کام نہیں ہوا ہے، لہٰذا میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں آپ کے سامنے آؤں اور کراچی والوں کو بتاؤں کہ نہ صرف یہ کہ کے ایم سی جو ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے وہ نہیں کر رہی یہ کام، بلکہ ہم جیسے شہری جو کہ درد رکھتے ہیں ان چیزوں کا، پودوں کا اور نیچرل ماحول کا اور یہ پارکس وغیرہ کا، ہم کو بھی نہیں کرنے دیا. بائی سائڈ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہل پارک کو کمپلیٹلی ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. تو چونکہ یہ ایک کام مشکل کام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ نہ تو اکیلے مجھ سے ہو سکے گا اور نہ کوئی گروپ چھوٹا موٹا اس کو کر سکے گا، بلکہ اس میں گورنمنٹ کی مشینری کی بھی ضرورت ہے. تو ایک باقاعدہ طور پہ میں نے ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہائی کورٹ میں فائل کی ہوئی ہے، جس کے اندر ہل پارک کے جتنے پرابلمس ہیں ان سب کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور اس میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں گورنمنٹ کے ان سب کو پارٹی بنایا گیا ہے. اس کے میں نے ڈاکومنٹس جو ہیں اس ویڈیو کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. جو پٹیشن جو ہے اس میں ہائی کورٹ میں فائل ہوئی ہے، اس کا نمبر ہے CP نمبر 5207/2024. تو ہوپ فلی اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ پراپرلی ایڈریس کریں اور ہل پارک کو ریہیبلیٹیٹ کریں انشاءاللہ. تھینک یو.